تاریخ میں ایک ایسی شخصیت بھی موجود ہے جس کی سخاوت کی مثال لوگ آج بھی دیتے نہیں تھکتے۔ عرب میں اسلام سے پہلے برائیاں ہی برائیاں تھیں۔ وہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن میں ایک حاتم طئی بھی تھا۔ حاتم طئی کے بارے میں بے شمار کہانیاں بیان کی گئی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے حاتم طئی کی سخاوت ایک ضرب المثل ہے۔ حاتم طئی کا پورا نام حاتم ابن عبداللہ بن سعد بن طئی تھا۔ ان کی والدہ ایک دولت مند اور ایک سخی خاتون تھی، جبکہ ان کے دادا کو ایسی جنونی سخاوت پسند نہ تھی۔ حاتم کے دادا نے اونٹوں کی نگرانی ان کے ذمہ لگائی، لیکن حاتم طئی ایک ہی دن میں 300 کے قریب اونٹوں کو غریبوں میں تقسیم کر کے گھر آ گیا۔ اس واقعے کے بعد ان کے دادا نے حاتم سے علیحدگی اختیار کر لی۔ حاتم طئی نے کہا کہ میں تنگ دستی کی حالت میں لوگوں سے اجتناب کرتا ہوں اور مالداری کی حالت میں لوگوں سے میل جول کرتا ہوں۔ ابن عرابی کے مطابق حاتم ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے، جب وہ جنگ کرتا ہے تو غالب آ جاتا ہے۔ جب ماہ رجب کا چاند نظر آتا تو حاتم ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا۔ حاتم نے یمن کے بادشاہ کی بیٹی معاویہ بنت افرت سے نکاح کیا۔ یمن کا بادشاہ سخاوت میں بہت مشہور تھا۔ وہ اتنا سخی تھا کہ اس کی سخاوت کی وجہ سے اسے بخشش کا بادل بھی کہا جاتا تھا۔ مگر وہ حسد کی بیماری میں مبتلا تھا۔ وہ حاتم طئی سے بہت حسد کرتا تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ حاتم طئی کی اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں۔ بادشاہ سمجھتا تھا میرے پاس مال و دولت ہے جو حاتم کے پاس نہیں ہے، اس لیے وہ مجھ سے زیادہ سخی کیسے ہو سکتا ہے۔ بادشاہ اکثر کہا کرتا کہ خالی جیب سخاوت نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ بادشاہ نے اپنی سخاوت کو دکھانے کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ اس دعوت میں بادشاہ نے ہر غریب شخص کو انعام و اکرام سے نوازا۔ اس نے اتنی دریا دلی دکھائی، سب لوگ حیران ہو گئے۔ لوگوں کو پتہ تھا کہ بادشاہ حاتم طئی سے جلتا ہے، تو کسی نے دعوت میں حاتم کا ذکر چھیڑ دیا۔ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ جب تک حاتم زندہ ہے لوگ اسے نہیں بھول سکتے، تو اس نے حاتم طئی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ بادشاہ نے اپنے ایک سپاہی جس کا نام عادل تھا اس کو اس کام کے لیے آمادہ کیا اور کہا حاتم کا سر کاٹ کر لاؤ، تمہیں ہیرے اور جواہرات انعام میں دوں گا اور تمہیں سپاہی سے کوتوال بنا دوں گا۔ عادل دن رات سفر کرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ ابھی وہ قبیلے کی بستی سے کچھ دور ہی تھا کہ اسے ایک شخص مل گیا جو مہربان، ملنسار اور خوبصورت بھی تھا۔ اس آدمی نے عادل سے شائستہ لہجے میں پوچھا آپ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ عادل نے کہا میں ایک مسافر ہوں، یمن سے آیا ہوں، رات بستی میں گزار کر واپس چلا جاؤں گا۔ تو اس خوبصورت جوان نے اپنے ساتھ رات رکنے کا کہا اور جس پر عادل نے قبول کر لیا۔ اس آدمی نے عادل کی مہمان نوازی کی، کھانا پیش کیا اور سونے کے لیے بستر دیا۔ عادل اس کی مہمان نوازی سے بہت متاثر ہوا۔ صبح اجازت چاہی تو مہمان نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ عادل اس نوجوان کی مہمان نوازی سے خوش ہو کر سب کچھ بول بیٹھا۔ اس نے بادشاہ کے حسد سے لے کر قتل کرنے کا تمام منصوبہ بتا دیا۔ یہ سن کر اس نوجوان نے اپنی تلوار عادل کو دے دی اور اپنی گردن جھکا دی اور کہا میں ہی حاتم طئی ہوں، میرا سر قلم کر کے بادشاہ کے پاس لے جاؤ اور اپنا انعام لے لو۔ یہ سن کر عادل شرمندہ ہوا اور خالی ہاتھ لوٹ گیا۔ عادل جب بادشاہ کے پاس پہنچا تو اسے بھی ساری کہانی بتا دی۔ تو بادشاہ بے اختیار بول پڑا مجھ میں اور حاتم طئی میں بہت فرق ہے، میں حاتم طئی کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں۔